ذرا تصور کریں، آپ نے چاکلیٹ کھولی، ایک بائٹ لیا اور منہ میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ بس ایک لمحہ ایک خاتون کی شکایت اور دنیا کی سب سے بڑی چاکلیٹ کمپنی ہل کے رہ گئی۔ 91 سالہ برانڈ، 55 ممالک میں بزنس، روزانہ 21 کروڑ چاکلیٹس، لیکن صرف ایک پلاسٹک کے ٹکڑے پر اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اعتماد، اخلاق اور انسان کی اہمیت منافع سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالیں، جہاں کھانوں میں زہر، دواؤں میں دھوکہ اور پانی میں بیماری ہے، پھر بھی کوئی نہیں رکتا۔ یہی فرق ہے جو انہیں ہم سے آگے لے جاتا ہے اور ہمیں پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ کہانی صرف ایک چاکلیٹ کی نہیں، یہ بے ضمیر، ذمہ داری اور انسانیت کے وہ آواز جو ہماری سوچ سے بھی آگے ہیں۔ میں ہوں توسن سمرو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں وہ بات ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی سوچ سے بھی آگے۔ آج کا جو ہمارا کالم ہے، جس کا جاوید چودھری کالم نگار ہے، جس کا عنوان ہے سوچ سے بھی آگے۔ دنیا کی سب سے بڑی چاکلیٹ ساز کمپنی، جس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے شہر نیو جرسی میں واقع ہے، ملازمین کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ ہے اور سالانہ آمدنی اربوں ڈالر ہے۔ یہ کمپنی کئی قسم کے چاکلیٹ بناتی ہے۔ یہ مصنوعات دنیا بھر میں فروخت ہوتی ہیں۔ یورپ اس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کا یورپی ذائقہ بنیادی وجہ ہے۔ یہ کمپنی برطانیہ میں بنی تھی۔ اس نے یورپی ذائقے کو ذہن میں رکھ کر مصنوعات بنانا شروع کی تھی۔ یہ کمپنی بعد ازاں امریکہ شفٹ ہو گئی، لیکن ذائقے کی روایت اسی طرح جاری رہی۔ کمپنی نے دنیا کے مختلف ممالک میں فیکٹریاں لگا رکھی ہیں۔ مارس ایک ایسی فیکٹری ہالینڈ میں بھی ہے۔ یہ فیکٹری یورپ کو چاکلیٹ سپلائی کرتی ہے۔ اس کا بزنس پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ مالکان اور کارکن دونوں مطمئن تھے، منافع مل رہا تھا، ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ بھی ہو رہا تھا، اور کمپنی حکومت کو بروقت اور پورا ٹیکس بھی دے رہی تھی۔ چنانچہ ہر طرف ستیں خیراں تھیں، لیکن پھر 2016 میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا اور 91 سال پرانی کمپنی کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ واقعہ جرمنی میں پیش آیا۔ جرمنی اس کی مصنوعات کی بڑی مارکیٹ ہے۔ جرمنی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کچھ اور کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن اس چاکلیٹ کو ضرور کھاتے ہیں۔ یہ 8 جنوری 2016 کی بات ہے۔ ایک جرمن خاتون نے مارکیٹ سے چاکلیٹ خریدی، ریپر کھولا اور بار کو چک مارا۔ خاتون کو اس میں کوئی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً لقمہ ہتھیلی پر الٹ دیا۔ چاکلیٹ کے لقمے میں پلاسٹک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ خاتون نے سمجھا یہ چاکلیٹ کے ریپر کا ٹکڑا ہے، لیکن جب اس نے پلاسٹک کے ٹکڑے کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا رنگ ریپر سے مختلف ہے اور یہ چاکلیٹ میں مکس تھا۔ وہ خاتون واپس اسٹور پر گئی، چاکلیٹ کاؤنٹر پر رکھا، پلاسٹک کا ٹکڑا دکھایا اور تحریری شکایت کا مطالبہ کر دیا۔ اسٹور کی انتظامیہ نے چاکلیٹ اور پلاسٹک کا ٹکڑا قبضے میں لے لیا، خاتون سے تحریری شکایت لکھوائی اور سارا مٹیریل کمپنی کو بھجوا دیا۔ چند سطروں کی اس شکایت اور پلاسٹک کے اس چھوٹے سے ٹکڑے نے پوری کمپنی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ نمونہ امریکہ تک گیا، تحقیقات ہوئیں، پتہ چلا پلاسٹک کا یہ ٹکڑا نیدرلینڈ کی فیکٹری سے چاکلیٹ میں مکس ہوا تھا۔ یہ پیکنگ کا ٹکڑا تھا، یہ اڑ کر چاکلیٹ کے ڈرم میں گرا، بارز بننے کے عمل کے دوران چاکلیٹ میں مکس ہوا اور یہ مختلف گوداموں، اسٹوروں اور دکانوں سے ہوتا ہوا خاتون کے دانتوں تک پہنچ گیا۔ خاتون کی شکایت درست نکلی۔ کمپنی کے پاس اب 2 آپشن تھے۔ یہ خاتون سے معذرت کرتی، اسے 10-20 ہزار یوروز دیتی، زندگی بھر فری چاکلیٹ کی پیشکش کرتی اور معاملہ ختم ہو جاتا، یا پھر دنیا بھر میں پھیلے کروڑوں صارفین سے معذرت کرتی، مارکیٹ میں موجود اپنے تمام چاکلیٹس واپس منگواتی اور اپنا پورا سسٹم ٹھیک کر لیتی۔ کمپنی کو پہلا آپشن سوٹ کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ کمپنی نے صرف ایک غریب خاتون پر چند ہزار یوروز خرچ کرنے تھے اور بات ختم ہو جاتی، جبکہ دوسرے آپشن میں جگہ سائی بھی تھی اور اربوں ڈالر کا نقصان بھی تھا اور مصنوعات کی ساکھ بھی داؤ پر لگ جاتی۔ لہٰذا پہلا آپشن عقل مندی تھی، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کمپنی نے دوسرا آپشن پسند کیا۔ اس نے دنیا کے 55 ممالک سے اپنی چاکلیٹ واپس منگوائی اور انہیں تلف کرنے اور ان کی جگہ تازہ سپلائی بھجوانے کا اعلان کر دیا۔
کمپنی نے اپنے تمام ڈیلرز کو ہدایت جاری کر دیں آپ وہ تمام ڈبے واپس بھجوا دیں جن پر 19 جون 2016 سے 8 جنوری 2017 تک کی ایکسپائری ڈیٹس لکھی ہیں۔ کمپنی کے اندازے کے مطابق دنیا کے 55 ممالک سے $1 ارب سے زیادہ ڈبے واپس آئے اور کمپنی کو پاکستانی روپوں میں تقریباً 1500 سے 2000 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ان چاکلیٹس کی واپسی اور تلفی کا کام بھی زیادہ مشکل اور مہنگا ثابت ہوا۔ کمپنی کو دنیا میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی پڑی جہاں اس چاکلیٹس کو ضائع کرتے اور ماحولیاتی آلودگی بھی نہ پھیلے۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں امریکہ، یورپ اور جاپان سمیت دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں نے اس کو اپنی حدود میں اس ماحولیاتی دہشت گردی کی اجازت نہیں دی ہوگی۔ چنانچہ کمپنی افریقہ یا ایشیا کا کوئی ایسا ملک تلاش کرنا پڑا ہوگا جس کی حکومت چند لاکھ ڈالرز لے کر اپنے ملک کو گندہ کرنے کی اجازت دے دے۔ کمپنی کو یہ خدشہ بھی لاحق تھا یہ واقعہ مدت تک صارفین کے ذہن میں رہے گا۔ یہ جب بھی اس کے چاکلیٹ کو چک ماریں گے انہیں اپنے منہ میں پلاسٹک کا دھاگا محسوس ہوگا۔ صارفین کی اس فیلنگ کا تاوان بھی کمپنی کو ادا کرنا پڑے گا۔ کمپنی کی سیل بھی متاثر ہوگی لیکن کمپنی نے اس کے باوجود مالیاتی اور ساکھ کا نقصان برداشت کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ اصل وہ فرق ہے جو مغرب کو مغرب اور مشرق کو مشرق بناتا ہے، جو ہم مسلمان معاشرے اور کافر معاشرے کے درمیان دیوار بنتا ہے۔ یہ دیوار، یہ فرق کیا ہے اور ہم آج تک اس فرق کو کیوں نہیں سمجھ سکے؟ ہمیں اس طرف آنے سے پہلے ہمیں ایک اور بات سمجھنی ہوگی۔ کمپنی کا کاروبار 2016 میں 55 ملکوں تک پھیلا تھا۔ ان 55 ملکوں میں ان کے روزانہ 21 کروڑ چاکلیٹ کھائے جاتے تھے۔ کمپنی کو ان 21 کروڑ چاکلیٹس اور 55 ملکوں سے صرف ایک شکایت موصول ہوئی۔ دنیا کی اور کسی دوسرے ملک کی چاکلیٹ سے پلاسٹک نہیں نکلا۔ اس کا مطلب ہے پلاسٹک کا وہ ٹکڑا صرف ایک ہی چاکلیٹ میں تھا۔ کمپنی کی باقی چاکلیٹ صاف تھیں۔ دوسرا، یہ پلاسٹک صحت کے لیے خطرناک نہیں تھا، یہ جسم میں جانے کے بعد قدرتی عمل کے ذریعے خارج ہو جانا تھا۔ لیکن کمپنی نے ان دونوں حقائق کے باوجود مالیاتی اور ساکھ کا نقصان برداشت کیا۔ اب ہم اس کیوں کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم کیوں کو مغرب اور مشرق کے درمیان دیوار بھی سمجھتے ہیں اور فرق بھی۔ یہ دیوار، یہ فرق اخلاقیات اور قانون کا ہے۔ یہ کمپنیاں صاف ستھری اور معیاری مصنوعات کو اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتی ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں ہم مصنوعات بیچ کر منافع تو کما لیں گے، ہم پیسے بھی جمع کر لیں گے، لیکن ہم معاشرے میں نفسیاتی، جسمانی اور ماحولیاتی خرابیوں کا باعث بنیں گے اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دوسرا، یہ لوگ جانتے ہیں دنیا کسی کونے سے اگر دوسری یا تیسری شکایت آ گئی، اگر کوئی اور صارف ہماری چاکلیٹ کھا کر بیمار ہو گیا یا دنیا سے گزر گیا تو پھر ہمیں اور ہماری کمپنی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ امریکہ سے لے کر جاپان تک، چین سے لے کر مراکش تک اور ترکی سے لے کر اسپین تک ساری ترقی یافتہ دنیا ہم پر پابندی لگا دے گی۔ ہمارے مالکان، ہمارے CEO اور ہمارے مینیجرز باقی زندگی جیلوں میں گزاریں گے، ان کے گھر تک بک جائیں گے۔ یہ قانون کا وہ خوف ہے جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر معروف موٹر وہیکل کمپنی نے 2014 میں دنیا بھر سے 48 لاکھ گاڑیاں واپس منگوا لی تھی۔ ان گاڑیوں میں معمولی سا نقص تھا اور اس نقص کی وجہ سے یورپ نے اس کی گاڑیاں کلیئر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمپنی کو گاڑیاں منگوانے، نقص ٹھیک کرنے اور گاڑیاں واپس بھجوانے پر $5 بلین خرچ کرنا پڑا۔ $10 بلین کا ہرجانہ اس کے علاوہ تھا۔ یورپ اور امریکہ میں ایسی معمولی غلطیوں پر اداروں کا بند ہونا معمولی سی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور چند منٹوں میں ارب پتی فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ اپنے کاروباری طبقے کو دیکھیں۔ آپ کو خوراک اور ادویات کے زیادہ تر کمپنیوں کے اکثر مالک الحاج ملیں گے، لیکن آپ جب ان کے کارخانوں میں جھانکیں گے تو آپ کو وہاں گندگی، بیماری اور موت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان دنیا کی مہلک ترین بیماریوں کا گڑھ ہے۔ ہم ہیپاٹائٹس C میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں، ہم شوگر میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ ملک میں ہارٹ اٹیک، کینسر،
ٹی بی اور گردے اور جگر کے امراض بھی دن دگنے اور رات چگنے ترقی کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کی وجوہات تلاش کی؟ جی ہاں، ان کی وجہ غیر معیاری خوراک ہے، لیکن یہ لوگ خود کو قانون، معاشرے اور مذہب کے سامنے بھی جواب دہ نہیں سمجھتے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چاکلیٹ میں پلاسٹک کا ٹکڑا، معمولی ٹکڑا نکلنے اور گیئر باکس سے آواز آنے پر کھربوں روپے کا نقصان برداشت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیں جن کے کھانوں سے چھپکلیاں نکل آئیں یا دودھ سے ڈٹرجنٹ پاؤڈر، کوئی دکان تک بند نہیں ہوتی۔ کاش کوئی پاکستان کے کاروباری حضرات کو بھی یہ بتا دے، جناب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ عبادت سے نہیں نکلتا، انسانیت سے جنم لیتا ہے، اور کافر انسانیت میں ہم سے بہت آگے ہیں، ہماری سوچ سے بھی آگے ہیں۔